جبکہ دوسری جانب صہیونی فوج کی بیروت میں ہوٹل پر بمباری۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہوٹل پر بمباری سے پہلے کوئی پیش کی وارننگ نہیں دی گئی۔ بمباری کے باعث جانی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ صہیونی فوج کی بیروت میں ہوٹل پر بمباری اور ہوٹل پر بمباری سے پہلے کوئی پیش کی وارننگ نہیں دی گئی۔ خبر ایجنسی کا یہ بتانا ہے کہ بمباری کے باعث جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ امدادی سرگرمیوں کا عمل جاری ہے۔ کویت میں امریکی طیارے کیسے تباہ ہوئے؟ وال سٹریٹ جرنل نے کہانی بتا دی۔ لکھا امریکی طیارے کویتی لڑاکا طیارے نے مار گرائے۔ کویتی ایئر فورس کے F-18 طیارے نے 3 میزائل فائر کیے۔ تینوں میزائل ہدف پر لگے اور امریکی طیارے تباہ ہو گئے۔ امریکی جریدے نے لکھا کویتی لڑاکا طیارہ ایرانی ڈرونز کے خلاف کارروائیوں میں مصروف تھا۔ براہ راست آپ کو لے چلیں گے حافظ طاہر اشرفی، اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ پرامن مظاہرے احتجاج یہ حق ہے ہر کسی کا، لیکن ان کو تشدد میں بدلنا، میرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں، کل وزیر خارجہ صاحب نے جو نائب وزیر اعظم ہے بتایا ہے کہ دنیا میں واحد ملک ہے جس نے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے، پاکستان۔ کیا پاکستان کے اندر تشدد کر کے، یہاں پر پرتشدد مظاہرے کر کے پاکستانیوں کو اس بات کی سزا دینی ہے کہ پاکستان نے ایران کے اوپر حملے کی مذمت کیوں کی ہے؟ خامنائی صاحب کی شہادت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ چاروں مکاتب فکر کے علماء، مشائخ ہی نہیں، ہماری غیر مسلم برادری بھی اس کے اوپر غمزدہ ہے اور اپنے ایران کے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔ تو یہ جو تشدد کرنے والے عناصر ہیں یا مظاہروں کو پرتشدد بنانے والے ہیں یا حکومتی املاک اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ کسی صورت نہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی یہ ایران کے خیر خواہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلم امہ کو وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے، اور حکومت پاکستان جو کردار ادا کر رہی ہے مسلم ممالک کے وحدت اور اتحاد کے لیے، سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو اس وقت کل جو بتایا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور باقی امور میں ہم نہ صرف اس کی تائید کرتے ہیں بلکہ امید رکھتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلم امہ کو وحدت اور اتحاد عطا فرمائے۔ ہم تمام اکابرین، ابھی آپ کے سامنے میرے اکابرین بات کریں گے، ایک بار پھر میں ان کی طرف سے اپیل کروں گا کہ احتجاج، مظاہرہ پرامن حق ہے، لیکن اگر کوئی تشدد کا راستہ اختیار کرے گا تو ریاست کو حق ہے کہ پھر اس کے خلاف قانونی اور آئین کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کرے۔ اور آخر میں دعوت دوں گا اپنے ان تمام ساتھیوں کی طرف سے ان لوگوں کو کہ جو ہمارے ساتھی، جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی، جو ہمارے بچے گمراہ ہو گئے یا ان کے جذبات کو، ان کو غلط جو ہے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے مطابق وہ واپس آئیں، ہم ان کے لیے بات کریں گے۔ جو بھی اس ملک کے آئین، قانون اور دستور کو تسلیم کرے گا، انشاءاللہ ریاست اس کے لیے راستہ ضرور دے گی۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب سے، جو کہ پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے، فتنہ خوارج کے حوالے سے ایک بہت ہمارے لیے ایک رہبر کا کردار ادا کر رہے ہیں، کہ وہ چند باتیں آپ سے وہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا یہ جو دورہ تھا بلوچستان کا، اس کو اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ یہاں آ کر ہم اپنے افواج کو، اپنی پولیس کو، FC کو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور ہم حالات کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ تو 3 دنوں میں جس طریقے سے ہمیں یہاں کی انتظامیہ نے پریزنٹیشن دی، جو اعداد و شمار ہمیں دیے، ہم اس میں حیران ہو گئے، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ اور آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، میں خاص طور پہ باقی تمام صوبوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب ان کی نگرانی میں جس طریقے سے یہاں کوآرڈینیشن کے ساتھ یہاں کام ہو رہا ہے، کہ یہاں گورنر صاحب ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، IG ہو، FC ہو، پولیس ہو،
یہ سب مل کر جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ ایک قابل تقلید نمونہ ہے. تمام صوبے اس کی تقلید کریں. ہماری یہاں ملاقات سی ایم صاحب سے ہوئی اور انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے لیے افطار کا انتظام کیا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ تمام اپنے کابینہ کے وزراء کو انہوں نے شامل کیا اور حزب اختلاف کے لوگوں کو بلا کر ایک زبردست گلدستہ سجایا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سیکرٹری داخلہ صاحب حفظہ شفقات صاحب نے جو ہمیں پریزنٹیشن دی، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہاں بلوچستان کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے صحت اور روزگار اور اتنے سارے کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر ہماری شہداء کی فیملیز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تو ہمیں بہت احساس ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ صرف پولیس کے 1115 آفیسر شہید ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا فگر ہے. تو ہم نے ان شہداء کی فیملیز کو ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا. ان کو ہم نے پیشکش کی ہے کہ جامعۃ الرشید، الغزالی یونیورسٹی اور جتنے ہمارے کالج ہے، منہاج القرآن ہے، جتنے ہمارے ادارے ہیں، ہم فوج اور پولیس اور ایف سی کے شہداء کے بچوں کے لیے مفت ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے. تو وہ جہاں بھی، چاہے وہ کراچی میں ہو، بلوچستان میں، جہاں بھی انشاءاللہ ہم اس کا خیال رکھیں گے. پھر گورنر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو ان کی گفتگو بھی وہی تھی جو سی ایم کی گفتگو تھی اور وہی گفتگو تھی جو ہم نے اسلام آباد میں سنی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری فوج، ہماری ادارے سب اکٹھے ہیں، مل کر کام کر رہے ہیں. تو میں اس وزٹ کے نتیجے میں پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اور خاص طور پہ بلوچستان کے حالات بہت جلد ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور جتنے کام یہاں ہو رہے ہیں، جو اقدامات ہو رہے ہیں، جس اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، ان کے نتائج ہمیں ملیں گے. آخر میں ہماری ملاقات جو ہوئی تھی وہ کور ہیڈ کوارٹر میں ہوئی اور جنرل راز صاحب جو کور کمانڈر صاحب ہیں یہاں کے، انہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی. جس طریقے سے انہوں نے پوری تاریخ بیان کی بلوچستان کی اور یہاں کے حقیقی مسائل ہمارے سامنے اجاگر کیے. تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ میں اپنے میڈیا کے چینل سے یہ درخواست کروں گا کہ کور کمانڈر کوئٹہ سے اور حفظہ شفقات صاحب سے باقاعدہ یہ پریزنٹیشن لیں اور دنیا کو بتائیں. تو اللہ تعالی ہمیں یہاں ہمارے اس وزٹ کو قبول فرمائے. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جہاں ضرورت ہو انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں گے. اور عید کے بعد جو 2 روزہ یا سیمینار ہوگا وہ غیر معمولی ہوگا. انشاءاللہ امید ہے کہ پورے ملک کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں یہاں پر ہمارے شیعہ علماء کونسل اور اہل تشیع حضرات کی نمائندگی کے لیے علامہ سید ہاشم موسوی صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ملک اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس میں امن و امان ہو. اگر امن و امان کو دھچکا لگے تو اس کے مضر اثرات زندگی کے تمام شعبوں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں. اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم کرے. ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو، ہمارے ملک کے مسئولین کو، ہمارے ملک کے سیکورٹی فورسز کے اداروں کو، سب کو امن لانے کے سلسلے میں جو ان کی کوشش ہو رہی ہے، ایک حد تک جو کوشش ہو رہی ہے وہ خوشایند ہے اور مزید ان سے توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں کردار ادا فرمائیں گے. اور ایک ابھی شخصیت سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے زور دیا کہ ہم مکالمے کے اوپر توجہ دے رہے. یہ ایک بہترین حل ہے امن کے لانے میں کہ جو مخالف طبقہ ہے وہ اپنا دلیل پیش کرے. ہاتھ و برہان کو ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنا برہان پیش کرو. دلیل کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جھکنا چاہیے. یہ قرآنی حکم بھی ہے اور اس میں رائے نجات بھی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.